اللہ کے پیارے رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے صحابہ قیامت والے دن اللہ کی عدالت میں کچھ لوگ آئیں گے اور جب وہ آ رہے ہوں گے تو ان کے پاس تہامہ پہاڑ کی طرح نیکیوں کے انبار ہوں گے۔ تہامہ پہاڑ یہ مکہ اور جدہ کے بیچ کا جو پہاڑی سلسلہ ہے اس کو تہامہ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے تشبیہ دی ان پہاڑوں کے ساتھ کہ اللہ کے عدالت میں کچھ لوگ آئیں گے اور ان کے پاس تہامہ پہاڑ کی طرح نیکیاں ہوں گی۔ صحابہ نے یکدم رش کیا، اللہ کے رسول علیہ السلام یہ کون لوگ ہوں گے؟ لیکن جب آپ نے اگلی بات ارشاد فرمائی تو صحابہ چونک گئے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ جو ہی وہ اللہ کی عدالت میں پہنچیں گے وہ نیکیاں وہ اڑ جائیں گی، ہوا میں بکھر جائیں گی اور دیکھتے ہی دیکھتے ان کا دامن نیکیوں سے خالی ہو جائے گا۔ صحابہ نے حیرت سے پوچھا اللہ کے رسول علیہ السلام یہ کون لوگ ہوں گے اور ایسا کیوں ہوگا؟ تو آپ نے فرمایا سنیے میرے صحابہ، یہ لوگ تم میں سے ہوں گے۔ آپ کی توجہ ہے نا سب کی؟ یہ لوگ تم میں سے ہوں گے، یہ تمہاری طرح ہی اور دن کے اوقات میں نیک کاموں میں شریک ہوتے ہوں گے، نمازوں میں، عبادات میں، تمام نیکی کے کاموں میں یہ شریک ہوتے ہوں گے۔ صحابہ نے پھر پوچھا اللہ کے رسول علیہ السلام پھر کیا وجہ کیا ہوگی؟ تو آپ نے فرمایا ان لوگوں کے اندر یہ ایک ایسے گناہ میں مبتلا ہو جائیں گے۔ کون سا گناہ؟ یہ جب تنہائی میں جائیں گے، جب اکیلے ہوں گے تو یہ تنہائی کے گناہوں میں مبتلا ہوں گے۔ تمہارے ساتھ ہوں گے تو نیکی کے کاموں میں شریک ہوں گے، تم سے علیحدہ ہوں گے تنہائی میں تو یہ تنہائی کے گناہوں میں مبتلا ہو جاتے ہوں گے۔ میرے عزیزو، اس حدیث پہ اگر غور کیا جائے تو دور حاضر میں، خاص طور پہ دور حاضر میں، یعنی جب سوشل میڈیا نے ایک طوفان برپا کر دیا ہے اور یہ موبائل ہر کسی کے ہاتھ میں ہے، ہماری اولادوں کے ہاتھ میں بھی ہے، ہمارے ہاتھوں میں بھی ہے، اور ہر شخص جس کو چند لمحے فارغ ملیں یہ فوراً اس کے اندر مستغرق ہو جاتا ہے، اس کے اندر ڈوب جاتا ہے، اور پھر اس کے اندر ڈوب کر کے آپ جو کچھ چاہیں دیکھیں، جو کچھ چاہیں سنیں، آپ ایک کلک کے اوپر جو کچھ سننا چاہیں سنیں، جو کچھ دیکھنا چاہیں دیکھیں۔ اور میرے عزیزو، تنہائی کے گناہوں میں مبتلا کرنے والا یہ آج کے دور میں سب سے زیادہ خطرناک اور مہلک ہتھیار ہے۔ میں آپ سب سے گزارش کرنا چاہتا ہوں، ہم میں سے ہر فرد کو چاہیے کہ اپنی تنہائیوں کو پاکیزہ بنائے، اپنی تنہائیوں کو پاکیزہ بنائیے، اپنی تنہائیوں کو صاف ستھرا کیجیے، اپنی تنہائیوں کو اللہ کے ساتھ جوڑیے، اور اپنی تنہائیوں کو اپنے ایمان کی تازگی کے لیے اور اپنے رب کے سامنے پیش ہونے کے لیے اس تصور کو زندہ کیجیے، اور اس حدیث کو اپنے گھروں میں خاص طور پہ اپنی اولاد اور اپنے بچوں کو سنائیے، اپنے بچوں کو بھی اس مہلک ہتھیار کے استعمال میں انہیں متوجہ بھی کیجیے، اور اپنے بچوں کے لیے ان کے لیے بھی جنت میں انہیں لے جانے کا ذریعہ بنائیے۔